السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 8 پارہ 3 کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے پہلے اس آیت کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے تو اس لیے اس الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے طا پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد میم حروف یلملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل۔ مد متصل کی مقدار 3 سے 5 الف تک اور مد منفصل کی مقدار 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ ومانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے جو قواعد سمجھے ہیں اس قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کی پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یا کے اوپر تشدید ہے، وقف کی حالت میں دو پیش کی تنوین کو ہم نے ساکن کر دیا، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، تنوین کو ساکن نہیں کرتے، تنوین کو پڑھتے ہیں تو پھر اس تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ تو اگر اس تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو پھر ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے تو اس کو ادغام مع الغنہ ہوگا، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واللہ واسع علیم علیم یختص برحمتہ علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ آگے نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر تشدید ہے اور دال حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں یعنی کہ حروف کلکلہ کے اوپر تشدید ہو تو پھر ان میں کلکلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرنا ہے، تو اس میں کلکلہ بھی خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد لین عارض ہوگی۔ مد لین عارض کیسے ہوگی؟ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر ہوگا یا لین۔ وقف کی حالت میں کاف کی زبر کو ساکن کر دیں گے، حروف لین کے بعد یا لین کے بعد عارضی سکون کاف پہ لگ گئی تو یہاں پر مد لین عارض ہوگی، یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ قاف مستعلیہ میں سے ہے، قا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کو پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے، علیہ قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے،
اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے تو ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ادغام مع الغنہ بھی ہے تو یہاں پر غنہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آگے پھر لام سے پہلے پیش ہے مگر یہ لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کی لام نہیں ہے، اس لیے اس لام کو باریک ہی پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھی جاتی ہے، اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، میم مشدد میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، آگے پھر نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی واو مدہ یعنی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی واو مدہ یعنی یہاں پر بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ دو زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ ادغام ہوگا مگر غنہ
نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، آگے بھی نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، پھر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے۔ ان 3 لائنوں میں نون ساکن کے بعد 4 حروف اخفا میں سے حروف آئے ہیں، تو ان چاروں میں اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ اور تنوین کے بعد لام حروف معلول میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو یہاں پر بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ ان دونوں کی مقدار ایک رہے گی، کیونکہ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، یہاں پر وقف کی حالت میں 2 زبر کی تنوین کو الف مدہ سے تبدیل کریں گے تو اس پر بھی الف مدہ ہوگا، یعنی وقف کی حالت میں تو یہاں پر 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم۔